اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ مٹی سے کیا کیا رنگ نکالتا ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہو تو دنیا کا ہر باپ اپنا حق بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسرے کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ لوگ ہر روز مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خاطر چھوڑے گئے اور لیے گئے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ شامل ہو جائے وہ سب گلاب بن جاتا ہے اور کانٹے چن لیے جاتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں کہیں دور مٹی میں دفن کر دیتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ زندگی بڑی آسان سی ہو جائے اگر سسرالی معاشرہ داماد کو اپنا بیٹا اور بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اور اسی طرح داماد اپنے سسرال کو اور بہو اپنے سسرال کو والدین سمجھیں۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے اجنبی، تیری مختصر سی نوازشیں میرا درد کہیں بڑھا نہ دیں۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر ہوتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ باغ بہت جلدی اجڑ جایا کرتے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ دوست تو رخصت ہو جاتے ہیں پر دوستی کے پل ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ بھول جانا تو انسان کی فطرت ہے، پر کچھ دوست یادوں میں ہمیشہ آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس بات کو معمولی نہ لیا کریں، کیونکہ وہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جینے کے انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، انسان ہنسنا بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے حق میں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھنا، اپنی ہر پسند سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے بھی جو اسے ہر موڑ پر ہنساتے تھے، اپنی پسند کا کھانا، اپنی پسند کے کپڑے، ان سب کچھ اسے لگاؤ نہیں رہتا، ہر شام اداسی کے ساتھ گزارنا معمول بن جاتا ہے، اور تب اگر اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ آئینے میں نظر آنے والے شخص کو، باقی کسی کو نہیں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ مجھے اپنی ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں وقت بہت ضائع کیا۔ عورت کی عزت کریں اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ہم تو ہنستے ہیں دوسروں کو ہنسانے کی خاطر، ورنہ دل پہ زخم اتنے ہیں کہ رویا بھی نہیں جاتا۔ سنو، تھک گئے ہو نا؟ لگ رہا ہے نا کہ سب ختم ہو رہا ہے،
مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے تم تنہا رہ گئے ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ گہری رات کے بعد ہی روشن سویرا طلوع ہوتا ہے۔ یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا، یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم اس سے نا امید مت ہونا۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ سا بندہ۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر نکاح سے پہلے فون پر گفتگو کرتے ہیں، مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، تو جان لے کہ ان کے نکاح کے بعد والی زندگی سخت ترین امتحانات کا سامنا کرنے والی ہے۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت میں ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے، قانون چینج کر دیا ہے۔ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ نواز دیتا ہے آخری وقت پر بھی۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی کسی اپنے نے بتایا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جان ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی شے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کوئی بات پسند آئے گی کہ ہم دوسروں کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ اس کی عزت کی پرواہ ہی نہ رہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی؟ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ پاک نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ باپ کی محبت بہت وسیع ہوتی ہے، اولاد کے لیے گرمی سردی اور لوگوں کے عجیب رویے برداشت کرتا ہے، اپنی ذات کو پسے پست ڈال کر ہر مشکل کو سینے پر سہ جاتا ہے، مگر اولاد کے لیے ڈھال بنا رہتا ہے۔ باپ کی محبت کا دل تب ہوتا ہے جب خود باپ بنتے ہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان سجدوں کی شدت صرف اللہ جانتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیں نہیں قبول کسی اور سے تیرا تعلق، نفرت بھی کیجیے تو فقط ہم سے ہی کیجیے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی؟ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا ہے، اور کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اگر وہ حق یا سچ پر بولے گی تو پھر وہ ہر کسی کو تلخ لہجے والی بھی لگے گی اور بد زبان بھی لگے گی۔
خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان ہی دیتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: جس طرح ٹوٹ کے گرتی ہے زمین پر بارش، اس طرح خود کو تیری ذات پر مرتے دیکھا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔